جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں قبلہ؟ طبیعت سے اللہ ٹھیک ہے؟ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حمزہ۔ حمزہ بھائی، کیا حکم ہے بھائی؟ کس شہر سے کال کیا؟ جی ہم؟ جی کس شہر سے کال فرمایا؟ نہیں سمجھ آئی آغاز صاحب آپ؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں پنجاب سے، ضلع جنگ سے بات کر رہا ہوں۔ جنگ سے، اوکے جناب، کیا حکم ہے؟ بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال ہے باغ فدق کے بارے میں۔ جی، یہ کن کی جاگیر تھی اور رسول خدا کے پاس کیسے گئی، اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ نے کب دی، اور پھر کے بارے تو وہ یہودیوں کی جاگیر تھی نا، تو یہودیوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی، میں؟ جی اور انہوں نے اپنی جاگیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے دی، جی مرضی سے دی، کیونکہ خیبر فتح ہو گیا۔ خیبر کے فتح کے بعد یا خیبر سے فتح کے پہلے، اب مجھے کچھ بھول گیا ہوں، تو وہ لوگ، ان میں جنگ کرنے کا کوئی پاور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے، ہم آپ کو یہ جائیداد دے دیتے ہیں، صلح کر دی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ملکیت خاص بن گئی، اس میں کسی نے جنگ نہیں ہوئی فتح میں۔ اور پھر اللہ کی جانب سے اسی وقت حکم آیا کہ اس کو بی بی سلام اللہ علیہ کو دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اسی وقت تملیغ کرا دی بی بی سلام اللہ علیہ کو۔ جی جی اور یہ ملتا ہے کہ کسی صاحب نے پھر باغ فدق کو چھین لیا اور پھر واپس بھی دے دیا، اس کے بارے میں کیا؟ کس نے چھین لیا؟ کس نے واپس دے دیا؟ حضرت عمر نے واپس دے دیا تھا، نہیں، فدق واپس نہیں کیا، کہا جاتا فدق اپنے پاس رکھا عمر نے، اور ابو بکر نے، عمر نے فدق اپنے پاس، عثمان نے اپنے پاس رکھا، عثمان نے پھر اپنے داماد جو اس کے چچا کا لڑکا تھا مروان، اس کو دے دیا۔ پھر ان کے ہاتھوں میں چل رہا تھا، خلفاء کے ہاتھوں میں چلتا گیا، جب عبد العزیز، عمر ابن عبد العزیز خلیفہ بنائے، تو اس نے بنی الحسن سادات کو واپس کیا تھا، امام حسن علیہ السلام کے نسل کے جو سادات ہیں، ہاں اس نے واپس کیا تھا عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں۔ عمر بن الخطاب نے واپس نہیں کیا تھا، عمر بن عبد العزیز نے واپس کیا تھا۔ جی اوکے، جی اور ایک اوکے جناب، آپ کے سوالات ختم ہیں۔ جو